ایک دوسرا یہ ہے کہ ہر الیکشن کے لیے وہ پی پی کا ہو یا این اے کا ہو، ابھی مجھے جو الیکشن کمیشن کے اعداد و شمار ہیں وہ 40 سے 50 لاکھ روپیہ جو ہے ان کا خرچ آتا ہے. تیسری بات ہے اگر اسی میں ہم الجھے رہے، ہم کہہ دیں کہ یہ غلط ہے جی، اس کو ہم ٹھیک کریں گے. آپ آ جائیں کہ جو اس وقت آپ کی کرپشن ہو رہی ہے پولیس فاؤنڈیشن میں ہو رہی ہے، پی آئی اے میں ہو رہی ہے، اسٹیل مل میں ہو رہی ہے، اسرا لائسنسنگ میں ہو رہی ہے، آپ ادھر نہیں نہ آئیں گے تو لوگ پھر آپ کی طرف فوکس رہیں گے. اگر حکومت یہ کام نہیں کرے گی تو ساری کی سارا میڈیا بھی اور سارے کے سارے لوگ بھی آپ پہ انگلیاں اٹھائیں گے. جب آپ گڈ گورننس ڈیلیور نہیں کر رہے، یعنی میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آج ایک ساتھی نے مجھے کہا ان کا پولیس فاؤنڈیشن کے ایم ڈی نے 15 لاکھ روپے کا اپنے نام پلاٹ رکھ لیا ہے، 1.5 کروڑ روپے اس پلاٹ کی قیمت ہے. آپ کہیں تو میں کل اس کے دستاویزات لے آتا ہوں. 1.5 کروڑ روپے اس پلاٹ کی قیمت ہے. یہ دوستوں کو نوازنے سے حکومتیں نہیں چلتی. اب دیکھیں نا ایزی تو یہ دیکھیں وہ بھی چھوٹی سی غلطی ہوگی نا، وہ بھی چھوٹی ایسے پارلیمنٹ چھوٹی غلطیاں کر رہے ہیں. ایک چیز چھوٹی سا سناتا ہوں، یہ لاسٹ 1996 کی بات ہے. ایک چیف جسٹس آف سم پروونس اس نے یہ کہہ کے درخواست دی کہ میں بے گھر ہوں، پلاٹ لیا اور اس کے 10 پلاٹ تھے. فرنٹیئر پوسٹ میں اس کی باقاعدہ آپ جانتے ہوں گے، آپ صاف. اچھا میں نے آپ سے کاٹیا صاحب ایک منٹ روکیں، بریک پہ جانا ہے کاٹیا صاحب میں نے، لیکن آپ جج صاحب کا نام ضرور آپ سے پوچھنا ہے بریک کے بعد. نہیں گھبرائے نا، ڈرے نا، کم از کم آپ بہادر آدمی ہیں، ایک مقابلہ کریں حالات کا یہاں بنیں گے. ایک چھوٹی سی بریک اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. وقفے سے پہلے کاٹیا صاحب نے ایک انکشاف کیا تھا. انہوں نے یہ فرمایا کہ ججز جو ہیں، ججز کے بارے میں بات کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج تھے یا چیف جسٹس ہے، یہ نہیں مجھے بتایا. انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک پلاٹ یہ کہہ کے لیا تھا کہ میرے پاس گھر نہیں ہے رہنے کے لیے اور کوئی جگہ نہیں ہے جہاں میں اپنے بچوں کو رکھ سکوں، اور لیکن اس کے باوجود 10 ان کے پاس پلاٹ تھے اور انہوں نے ایک جعلی حلف نامہ لکھ کے اور پلاٹ گورنمنٹ سے حاصل کر لیا. میں نے ان سے پوچھا تھا کہ میں جج صاحب کا نام ضرور پوچھوں گا وقفے کے بعد. جی کاٹیا صاحب نام بتا. جناب آپ یہ فرنٹیئر پوسٹ کی کاپیاں نکالیں، آپ کو سب معلوم ہو. نہیں اب دیکھیں 10 سال پرانی جا کر نکالنا مشکل ہو جائے گا. کارڈ آپ کے پاس، جرأت کا مظاہرہ کریں، جرأت کا مظاہرہ کریں، آپ ہمت کریں، ہمت ہے، جرأت ہے تو بات کی ہے. اب دیکھیں یہ ایک ایسی اسٹیٹمنٹ ہے، آپ ریسرچ کرتے ہیں، اب اگر کر کے اتنی باتیں 5 منٹ پہلے بولتے ہیں. اب اگر کاٹیا میں یہ کہہ دوں، اب میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ آپ نے صرف ایک فلر چھوڑا ہے عدلیہ کو بدنام کرنے کے لیے، تو غلط بات ہے. میرے پاس ثبوت ہوں گے تو بتایا نا، آپ بتاتے نام بتا. میں کیوں اس طرح میں بات کروں؟ آپ یہ میری بات سنیں. جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا کہ پارلیمنٹ کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، میں سمجھتا ہوں عدلیہ کو بدنام کرنے کی کوشش. فرنٹیئر پوسٹ کی کاپیاں نکالیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون ہے. بتائے نا. ہاں اچھا نوشین صاحبہ، یہ جب بھی بات ہوتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف تو یہ کہا جاتا ہے کہ پچھلے 9 سال، پچھلے 8 سال امر ڈکٹیٹر اس نے ملک کو برباد کر دیا، اور اگر وہ ملک کو ٹھیک رکھتا تو آج یہ حالات ایسے نہ ہوتے. آپ یہ سمجھتی ہیں کہ آپ ذمہ دار ہیں آپ لوگ؟ میں تو کہتی ہوں یہ ذمہ دار نہیں ہے، مجھے تو ذمہ دار ہے جس نے کیا. جی نہیں میری بات سنیں. نہیں اس کے بعد صاحب تو ہم بہت چیزوں پہ ڈس ایگری کرتے تھے، لیکن میری بات سنیں. مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ ان کا ایکسکیوز ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جی یونیفارم اور عامر اور ڈکٹیٹر. آپ مجھے بات یہ بتائیں کہ زیڈ اے بھٹو اسٹارٹڈ آف فرام سکندر مرزا کے وقت وہ کامرس، ایک سیکنڈ کامرس منسٹر تھے، ایک سیکنڈ نا کامرس منسٹر تھے. ایوب کے وقت وہ فارن منسٹر بن گئے، اس کے بعد ماشاءاللہ ایڈمنسٹریٹر بن گئے. اس ملک کا بیڑا غرق کیا بائی یہ اپنی جو انہوں نے کیا تھا نیشنلائزیشن کی تھی. اس ملک کا ایجوکیشن سسٹم کا بیڑا غرق کیا، ٹھیک ہے، ایز اس وقت جو لگے ہوئے تھے. ابھی بے نظیر کس طریقے سے آئی ہیں. اچھا پہلے میں یہ ان کے 4 پوائنٹ دوں. سی ایس پی کو انہوں نے ختم کیا اور پہلی بار ریلیجس جماعت کو اپیز کرنے کی کوشش کی. یہ بھٹو صاحب کا کارنامہ تھا اور ان کی پالیسیز کی وجہ سے آگے زیادہ. لاسٹ بات آپ مجھے بتائیں، بے نظیر این آر او کی ڈیل کس کے ساتھ کر کے آئی تھی؟ پھر اس کے بعد زرداری صاحب نے وہ این آر او ڈیل ان کی میں اس وقت بہت رنجیدہ ہوں دلی طور کے اوپر. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان سے یہ پوچھیں کن سے کہ حکومت سے کہ غربت کے خاتمے کے لیے، مہنگائی کے خاتمے کے لیے کیا کیا، لاقانونیت، دہشت گردی اور جو کچھ اس ملک کے اندر ہے اس کے خاتمے کے لیے آپ نے کیا دیا اس ملک کو. ایک دوسرا غریب کے لوگوں کو ادویات نہیں ملتی. میرے سامنے آج ہم گورنمنٹ پنجاب میں بھی بیٹھ کے دعوے دار ہیں کہ ہم مفت ادویات دے رہے ہیں لیکن نہیں دے پا رہے. آج بھی میرے پاس ہمارے ایک اپنے ہاسپٹل کا ہولی فیملی کا، میں تو ماننے والا بندہ ہوں نا، اس نے کہا میری جو والدہ ہے وہاں پہ ایڈمٹ ہے اور مجھے روز ایک چٹ پکڑا دیتے ہیں. آج میں کہتا ہوں کہ ہماری پارلیمنٹ کی ایک لسٹ نکالیں، جو ڈسپینسری کی لسٹ نکالیں. بڑے غریب لوگ ہیں
ہم اپنے ڈسپینسری میں ہم اپنے لیے ایک ڈسپرین کا پتا بھی نہیں لے سکتے. 50 لاکھ روپے میں آپریشن ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں چوئی صاحب 22ویں گریڈ کے بیوروکریٹ کو اجازت ہے کہ وہ اپنے دل کا آپریشن باہر سے جا کے کروائے. غریب کی ماں کے لیے جو ہے وہ آپریشن کرانے کے پروگرام کا کیونکہ وقت ختم ہو گیا, اس کو لے کے آئیں. کاٹیا صاحب آپ اگر مختصر سی بات کرنا چاہیں. میں کروں گا. بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ کیا کیا ہم نے, دہشت گردی کا خاتمہ کیا. میں لمبا ہو جائے گا. وقت ختم ہو گیا. 18ویں ترمیم خلاف فرید کاٹیا صاحب جو نہیں کیا, اور محمد علیف عبادی صاحب اور نوشین سعید صاحب, ہم تینوں کا شکر گزار ممنون. وسط آج ہمارے وفاقی وزیر تعلیم سردار آصف احمد علی نے بڑا دلچسپ بیان دیا. انہوں نے فرمایا ایک نیا ایک شوشہ پاکستان میں ایک پنڈورا کا بکسا, پنڈورا باکس ہم کھولنے لگے ہیں, جس میں پھر اس میں اس حمام میں سارے ننگے نکلے گا. پھر ججز کا بھی دیکھنا پڑے گا, پھر وہ اپنے آپ کو پیش کرے. تو یہ کیوں, میں کہتا ہوں کہ کیوں, کیا ضرورت کیا ہے, اور مسئلے پاکستان کے ختم ہو چکے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اگر ملک میں ڈاکٹر کی ڈگری جعلی نکل آئے, انجینئر کی ڈگری جعلی ہو, وکیل, آرکیٹیکٹ, استاد, کلرک, سیکشن آفیسر اور حتیٰ کہ شیف کی ڈگری جعلی ہو, تو یہ نہ صرف اپنے عہدے اور اپنی جاب سے محروم ہو جاتے ہیں بلکہ ان کے خلاف مقدمہ بھی قائم ہو جاتا ہے. ہم نے آج تک کسی جعلی ڈگری ہولڈر ڈاکٹر کو فارغ کرتے ہوئے یہ نہیں سوچا کہ اس سے پنڈورا باکس کھل جائے گا, یا ملک میں ڈاکٹروں کی قلت ہے چنانچہ اس کو چلنے دے, ایک ڈگری سے کیا قیامت آ جائے گی, وغیرہ وغیرہ. لیکن جب ارکان اسمبلی کی باری آتی ہے تو ہمیں پنڈورا باکس بھی یاد آ جاتا ہے اور قیامت بھی. کیوں؟ شاید اس لیے کہ اس ملک میں اقتدار کے لیے اب سب کچھ جائز سمجھا جاتا ہے. قوم کو بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کی بات پر اتنی شرم نہیں آئی تھی جتنی شرم ہم آج وزیر تعلیم کے خیالات سن کر محسوس کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو سچ بولنے اور سچ سننے کا حوصلہ عطا کرے. اللہ حافظ.